بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اور بھائیوں، جنات کے مکانات اور ملنے کے اوقات یعنی کہ یہ کن کن جگہوں پر ہوتے ہیں۔ جنات اسی زمین پر بستے ہیں جس پر ہم لوگ رہ رہے ہیں۔ زیادہ تر ویرانوں، چٹیل اور گندی جگہوں مثلاً غسل خانہ، بیت الخلاء، کوڑا خانہ اور قبرستان میں ہوتے ہیں۔ اسی لیے بقول علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جن لوگوں کو جنات لگ جاتے ہیں وہ زیادہ تر شیطان کی انہی اڈوں میں پناہ لیتے ہیں۔ حدیث میں غسل خانہ کے اندر نماز پڑھنے کی ممانعت اس لیے ہے کیونکہ اس میں گندگی ہوتی ہے اور وہ شیطان کا اڈا ہے۔ قبرستان میں بھی ممانعت ہے، اس میں کبھی شیاطین بھی پناہ گزین ہوتے ہیں۔ شیاطین ایسی جگہوں میں بھی زیادہ ہوتے ہیں جہاں وہ فتنہ فساد کر سکتے ہوں، مثلاً بازار۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ کہہ کر وصیت کی، جہاں تک ممکن ہو سب سے پہلے بازار میں نہ داخل ہو، نہ سب سے آخر میں وہاں سے نکلو، اس لیے کہ بازار شیطان کا میدان جنگ ہے، وہ وہاں اپنا جھنڈا گاڑتا ہے۔ اسی طرح جو جنات مسلمان ہوتے ہیں، جو گھروں میں ہوتے ہیں خصوصاً، وہ فائدہ دیتے ہیں۔ ابو بکر بن عبید نے اپنی کتاب مقاید الشیطان میں یزید بن جابر سے روایت کیا کہ ہر مسلمان کے گھر کی چھت پر کچھ مسلمان جنات ہوتے ہیں۔ جب ان کے لیے صبح کا کھانا رکھا جاتا ہے تو اتر کر گھر والوں کے ساتھ کھاتے ہیں، اور جب شام کا کھانا رکھا جاتا ہے تو اتر کر گھر والوں کے ساتھ کھاتے ہیں۔ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ گھر والوں کی مصیبت دور کرتا ہے۔ شیاطین انہی گھروں میں رات گزارتے ہیں جن میں لوگ رہا کرتے ہیں۔ انہی بگانے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اور اللہ کا ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت خصوصاً سورہ بقرہ اور آیت الکرسی کی تلاوت کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب اندھیرا ہوتا ہے تو سارے شیاطین پھیل جاتے ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں بچوں کو باہر نکلنے سے روکنے کا حکم دیا ہے۔ اذان دینے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، ان میں اذان کی آواز سننے کی طاقت نہیں ہوتی۔ رمضان میں تمام شیاطین باپا زنجیر کر دیے جاتے ہیں۔ آگے شیاطین بیٹھتے کہاں ہیں، بیٹھک ان کی کہاں ہوتی ہے؟ شیاطین دھوپ اور سائے میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ اور سائے میں بیٹھنے سے منع فرمایا۔ یہ صحیح حدیث ہے جو سنن وغیرہ میں مروی ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ انسان آدھا دھوپ میں ہو اور آدھا سائے میں ہو۔ جنات کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو ایسی صلاحیتیں اور طاقتیں بخشی ہیں جو انسانوں کو بھی نہیں بخشی۔ اللہ نے ان کے بعض طاقتوں کا تذکرہ بھی کیا، جن میں سے ایک طاقت یہ ہے کہ وہ منٹوں سیکنڈوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ چنانچہ جنات میں سے ایک عفریت نے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام سے کہا تھا کہ وہ ملک یمن کی ملکہ کا تخت بیت المقدس صرف اتنی دیر میں لا سکتا ہے کہ ایک بیٹھا ہوا انسان کھڑا ہو جائے۔ وہیں ایک جن جس کے پاس کتاب کا ایک علم تھا بول پڑا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ قرآن مقدس میں ارشاد ہے، جنوں میں سے ایک کبھی ہیکل نے عرض کیا، میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ اس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا، وہ بولا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ جو ہی کہ سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، وہ پکارا، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اسی طرح بھائیوں آگے انشاءاللہ مزید ویڈیو بناتے رہیں گے۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں، پسند کریں۔ کوئی بھی کوئی مسئلہ مسائل ہے آپ کمنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں، آگاہ کر سکتے ہیں، اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔